اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد پر بھی کس قدر انعامات کیے، اگر ان پر انعامات نہ ہوتے تو آج تم بھی نہ ہوتے، اس لیے اس کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ اور ان کا ساتھ دو۔ تو انعامات یاد دلائے، فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے سمندر کو پھاڑ ڈالا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دشمن کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ دشمن جب مرتا ہے اور بندہ دیکھ رہا ہو تو یہ اس کے تسلی کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فرعونیوں کے مظالم سے انتہائی پس چکے تھے بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی فرعونی ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل میں اس قدر طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ لڑ سکیں، پسے ہوئے تھے، کئی سو سال سے اسی طرح پسے چلے آ رہے تھے، طاقت نہیں تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو لے کر آپ نکلیں، یہاں سے ہجرت کریں، لے کر نکلیں، راتوں رات نکلیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، راتوں رات یہ نکلے ہیں، لیکن پیچھے فرعون کو بھی پتہ چل گیا، تو فرعون اپنی فوج سمیت اس نے پیچھا کیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بحر کلزم پہ پہنچے، جسے ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ کلزم جو ہے یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے آگے۔ تو خلیج سویز جو ہے، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سمندر کو پار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے فن فلق، کہ اسے سمندر پھاڑ دیا گیا، پھٹ گیا اللہ کے حکم سے۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پانی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، بڑے پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دیکھ رہے تھے کہ آگے اب سمندر ہے اور فرعونی پیچھے ہیں، اس وقت بنی اسرائیل کے دل کی کیفیت وہ بڑی عجیب تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ فرعونی اب پیچھے آ گئے ہیں، اب کیا کریں گے، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنا عصا جو ہے وہ سمندر میں ماریے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنا عصا مارا تو پھر اس وقت وہ بالکل رستہ بن گیا زبردست، اور پہاڑ کی طرح پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ یہ پار ہو گئے، رستہ اسی طرح بنا رہا، پیچھے سے فرعون بھی پہنچ آیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ سمندر نے رستہ جو دیا ہے یہ میری وجہ سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ ظالم جتنا بھی بڑا ہو، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس پہ ضرور آتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، مظلوم کے لیے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ اے مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ اللہ کی حکمت ہے، جب اللہ پاک چاہیں گے تیری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرمائیں گے۔ تو یہ بڑا ظالم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے ظلم سمیت نشان عبرت بنا دیا۔ جس وقت فرعون اور اس کی فوج وہ داخل ہوئی، بالکل درمیان میں جب پہنچے سارے داخل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت فرمایا، سمندر سے کہا کہ چل وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، فرمایا اسے اب چلنے دیجیے۔ چنانچہ سمندر جو ہے وہ دوبارہ چل پڑا اور یہ سارے غرق ہو گئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور سب فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ غرق ہو گئے تو ان کو پھر اتنے یہ مظالم سے پسے ہوئے تھے تو ان کو فرعون کے مرنے کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بعض کو کہنے لگے پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے کہا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک۔ چنانچہ فرعون کی لاش جو ہے وہ اس کو باہر پھینکا گیا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مرا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا انتظام فرما دیا کہ سارے دیکھنے والے ہمیشہ کے لیے یہ ان کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انعام تھا، اور یہودیوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر یہ انعام، اتنا بڑا انعام ہوا تھا، ورنہ آج بھی تم اسی طرح ذلت جو ہے اس میں پس رہے ہوتے، غلامی کی ذلت میں۔ لیکن اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 40 راتوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ کو کتاب دی جائے گی۔ جس وقت یہ فارغ ہو گئے ہیں فرعون کے مظالم سے، جب ان کو چھٹکارا مل گیا اور یہ کسی اور علاقے میں آگے جا کر رہنے لگ گئے یا دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے، پھر یہ کہنے لگے کہ ہمیں اب دستور العمل کی ضرورت ہے، کہ کوئی دستور ہمارے پاس ہو، قانون ہو جس پر عمل کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کتاب دی جائے گی، کتاب دی جائے گی اور تم آؤ اور آ کر عبادت کرو۔ چنانچہ 30 روزے رکھنے کا کہا گیا کہ پورا مہینہ آ کے عبادت کرو۔ 30 روزے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکھے، اور اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے افطار جب کیا، چھوڑ دیے روزے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو کیفیت تھی، جو منہ کی بو ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 روزے اور رکھو۔ تو یہ سبب بنا یا کوئی اور سبب بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بڑھائیں اور 40 پورے کریں۔ چنانچہ 40 دن پورے کیے گئے، 40 روزے پورے کیے گئے، عبادت کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اعتکاف کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ تو اسے کہا گیا 40 لیلہ، یہ 40 راتیں، تو دن بھی اور راتیں بھی سارا مراد ہے۔ ثم اتخذتم العجل، لیکن پیچھے حالات بدل گئے۔ سامری جو تھا منافق تھا، اور سامری نے وہ زیورات جو انہوں نے لیے ہوئے تھے فرعونیوں سے، جو زیورات لیے ہوئے تھے کہ ہماری جو ہے نا کوئی شادی وغیرہ ہے تو ادھار ہمیں سونا وغیرہ دے دیں، اس سونے کو ایک جگہ پہ ڈال دیا گیا کہ یہ سونا اب ہمارے پاس ہے، ایک جگہ پہ ڈھیری لگا دی گئی۔ اور سامری نے کیا کیا کہ اس سونے کو لے کر اسے پگھلایا اور بچھڑے کا ایک مجسمہ بنایا، اور پھر اس میں ایسی ساخت بنائی کہ ہوا جب اس میں داخل ہوتی تھی تو بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ
کہ وہ مٹی اٹھائی گئی تھی، لیکن یہ کچی روایتیں ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب گھوڑا آیا تو اس کے سموں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے سے جگہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی تھی، گھاس ہو جاتی تھی، تو اس مٹی کو اٹھا لیا سامری نے، اور پھر اس مٹی میں اس نے سمجھا کہ اس میں حیات ہے اور وہ مٹی ڈالی گئی، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ تو وہ آواز جب آنے لگی، اس کی ساخت سے بنائی گئی کہ آواز اس میں سے آنے لگی، تو انہیں کہنے لگا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بچڑے کے بت میں حلول کر گئی ہے، اتر گئی، اس کے اندر داخل ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، یا بی بی مریم میں حلول کر گئی، یا بتوں میں حلول کر گئی، یا کسی بزرگ میں حلول کر گئی، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح کا جو نظریہ رکھتے ہیں، وہی اس نے چیز کہی کہ اس بچڑے کے اندر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، الہ تو یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا معبود بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے، فرمایا تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو سزا اس کی یہ رکھی گئی، فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، جنہوں نے نہیں کی وہ گروہ بن گئے تھے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے تھے، ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بہت سارے آدمی ہو گئے، اور بہت سارے جو ہیں وہ سامری کے ساتھ ہو گئے۔ تو پھر جب سزا دی گئی تو سزا میں یہ رکھا گیا کہ معافی اسی صورت میں ہے، تمہیں معافی ملے گی اسی صورت میں، معافی آخرت کے اعتبار سے ملے گی، دنیا میں سزا ملے گی۔ سزا یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے۔ تو اس طریقے سے فرمایا گیا کہ قتل کرو، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اور نشان عبرت بنے یہ چیز بھی۔ تو فرمایا من بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے شکر پر رہو اور شرک کی طرف نہ جاؤ، اس لیے یہ سزا رکھی گئی اور معافی کا اعلان کیا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یہ بھی انعام ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دی، کتاب سے مراد تورات، اور فرقان سے مراد معجزات، اور فرقان تورات کی بھی صفت ہے، جیسے فرقان قرآن کی بھی صفت ہے، یعنی حق و باطل کے مسئلے کو واضح کرنے والی، کھولنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ہی ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پر تم نے خود ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، لہذا توبہ کرو، رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، لہذا اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی آپس میں یہ جو رکھا گیا کہ جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور تم اپنے بھائیوں کو خود قتل کرو گے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی تمہارے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اس میں یہ بھی رائے ہے کہ جب یہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا۔ جب تیار ہو گئے وہ قتل ہونے کو پشماندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی ہے، جب مان گئے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور قتل کرنے والے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے
آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا جب کتاب لے کر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور انہیں کتاب دی، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کتاب کہاں سے آ گئی ہے۔ بعض ایسے تھے خبیث، ایسی طبیعتیں تھیں ان کی، کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کتاب کہاں سے آ گئی ہے، کہاں سے لے آئے آپ۔ ہم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود نہیں سنیں گے، خود نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اب ساری قوم کو تو میں نہیں لے کے جا سکتا، اپنے سردار جو ہے منتخب کرو۔ چنانچہ سردار چنیں گے 70، ان 70 کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پہ چلے گئے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انہوں نے سنا۔ جب آواز سنی، موسیٰ علیہ السلام بھی آواز سنتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کلام ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت موسیٰ علیہ السلام پہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خصوصی جو ہے ان کا امتیاز ہے، یہ خصوصی صفت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے تھے۔ اب ان سرداروں نے بھی یہ آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی۔ جب آواز سنی تو کہنے لگے پتہ نہیں یہ کس کی آواز ہے، پتہ نہیں یہ کس کی آواز ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب جب یہ گستاخی کی، سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود گستاخی کی، تو پھر فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی نے آ پکڑا، بجلی کی کڑک نے ان کو بالکل ختم کر دیا، مار دیا انہیں، موت آ گئی اللہ پاک کے حکم سے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بجلی کی کڑک کیسے آئی اور کیسے تمہیں ختم کیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا۔ جب ان کو مار دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، جب میں واپس جاؤں گا قوم کے پاس تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کدھر جا کے جو ہے گم کر کے آگے، 70 سرداروں کو پتہ نہیں کہاں مار دیے جا کے۔ تو وہ تو پہلے ہی ایسی قوم ہے، اب اور زیادہ جو ہے نا وہ بدگمانیاں شروع کر دے گی، لہٰذا یا اللہ مہربانی فرما، اگر انہیں مارنا تھا تو ادھر ہی مار دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو حکمت یہ تھی کہ ان کو سزا دی جائے، سمجھ آ جائے انہیں، اور پھر دوبارہ زندگی دی جائے تاکہ شکر ادا کریں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ فَمَا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات یہ بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں۔ جو مدینہ منورہ میں آباد تھے یہودی، اور آس پاس جو یہودی آباد تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے یہ یاد دلائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انعام فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پاک کے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ پاک کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔